بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھابھی آپ کو پرفیوم پسند ہے، میں اپنی شاپ پر نیا مال لے آیا ہوں، آپ کو کون سا پرفیوم لا کر دوں؟ مجھے چنبیلی کی خوشبو پسند ہے مگر آپ کی دکان کی پرفیوم سبھی اچھے ہیں تو مجھے وہ لا کر دے دو۔ میں نے اپنی فرمائش کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے پرفیوم بہت اچھی لگتی ہے مگر میرے شوہر استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اچھا بھابھی میں لے آؤں گا مگر رات کے وقت، کیونکہ ابھی بھائی گھر پر ہیں، بلا وجہ ہم دونوں کو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ احمد نے کہا۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ کام پر چلا گیا۔ میری شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ میرا دیور مجھے کبھی کبھی پرفیوم لا کر دیتا ہے۔ اسد مجھ سے اس بات پر خفا ہوتے ہیں کہ میں کیوں اس سے پرفیوم لیتی ہوں۔ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی مجھ پر پابندیاں لگانے کی عادت بن گئی ہے۔ رات کے وقت جب اسد سو گئے تو احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر میری پسند کی پرفیوم دی۔ اس کی خوشبو سونگھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں پرفیوم لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے چھپا کر رکھ دیا۔ اگر میں شوہر کو دکھا دیتی تو پھر سے مجھے پرفیوم نہ لگانے دیتا۔ میں نے پرفیوم چھپا کر رکھ دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی اور اسی وقت سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، لیٹ کھلی۔ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا کہ میں کئی گھنٹوں تک سوتی رہتی۔ میں بستر سے نکلی کا واش روم جانے لگی تو مجھے اپنے جسم میں کسی تیز پرفیوم کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو مردانہ تھی۔ ایک بار میرے ذہن میں خیال آئے اسد کی وجہ سے آ رہی ہوگی، وہیں میرے پاس تھے مگر وہ تو پرفیوم کا استعمال ہی نہیں کرتے، صرف میں اور احمد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں برے خیال آتے۔ میں واش روم میں نہانے چلی گئی۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی کی نگاہوں میں ہوں۔ میں جب خوشبو کا استعمال کرتی تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ فریش ہو کر میں جب احمد کی فون چارج پر لگانے آئی تو دیکھا پرفیوم وہاں سے غائب ہے۔ یہ حرکت اسد کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں نے صرف ایک ہی بار اسے سونگھا تھا، مجھے اسے لگانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ میں اداس ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اب ہر دن احمد سے پرفیوم کی فرمائش کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں منہ پھلا کر بیٹھی تھی جب احمد میرے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا بھابھی آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ میں نے منہ لٹکا کر کہا کیا کیا بھائی نے؟ پھر سے بھائی نے پرفیوم غائب کر دی ہوگی۔ احمد کی بات سے میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے کیسے معلوم کہ اسد نے میری پرفیوم اٹھا لی ہے؟ میں بھائی کی عادت سے واقف ہوں، انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ نے مجھ سے نیا پرفیوم لیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ مگر آپ پریشان مت ہوں، میں منگل کے دن آپ کو نئی پرفیوم لا دوں گا۔ احمد نے مسکرا کر کہا۔ وہ مجھے ہفتے میں 2 بار پرفیوم دیتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور دن نہیں دیتا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا، مجھے اب منگل تک کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے ناشتہ بنا دیں۔ بھابھی جی مجھے دکان پر جانا ہے۔ احمد کے کہنے پر میں نے اس کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں ناشتہ بنانے والی تھی جب مجھے خیال آیا کہ میں واش روم میں شاور بند کرنا بھول گئی ہوں۔ میں جب میرے واش روم میں آئی تو احمد کو اپنے روم میں پا کر حیران رہ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ میرے کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو احمد؟ وہ میں بھائی کی بائک کی چابی لینے آیا ہوں، میرا اپنا بائک ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، مجھے کہتے میں دے دیتی۔ یہ لو۔ میں نے اسے بائک کی چابی نکال دی۔ وہ بے دلی سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور چیز کی تلاش میں تھا۔ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا، وہ دکان پر چلا گیا اور میں اپنے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی کے دوران مجھے بیڈ کے نیچے سے ایک انگوٹھی ملی جو نہ سعد کی تھی اور نہ ہی احمد کی تھی، کیونکہ ان دونوں نے کبھی انگوٹھیاں نہیں پہنی تھیں۔ پھر یہ تیسرا آدمی کون تھا ہمارے کمرے میں؟ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سوچا اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتاؤں گی مگر وہ سخت مزاج کے انسان تھے۔ اس کا پہلا شک مجھ پر اور دوسرا اپنے بھائی پر جاتا۔ اسی لیے جب احمد گھر واپس آیا تو میں نے اس سے انگوٹھی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا یہ انگوٹھی میری ہے۔ میں جب چابی لینے کمرے میں آیا تو وہ انگوٹھی شاید وہاں گر گئی ہوگی۔
آپ دے دیں۔ وہ میں نے اسے دی، اس نے بھی مجھ سے لے لی۔ مجھے اس کا جواب تسلی بخش نہیں لگا تھا۔ رات کے وقت میری ایک دوست مجھ سے ملنے آئی اور میں اور احمد ایک ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے، اسد کام پر گئے ہوئے تھے اور ساس سسر شہر نہیں تھے۔ میری دوست کو دیکھ کر احمد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری دوست اسے پسند کرتی تھی۔ میری دوست نے کہا، مجھے اس سے دور ہی رہا کرو، تم ہر وقت اپنے دیور کے ساتھ ہی رہو گی، تمہیں زمانے کے حالات معلوم نہیں ہیں، کبھی اس کی نیت تم پر خراب ہو جائے تو۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ لو لڈو میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ میری دوست مجھے اپنے ہاتھ سے لڈو کھلانے لگی کہ میرے دیور نے اس کے ہاتھ سے لڈو کھینچ کر دور پھینک دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے احمد کے رویے پر! میں چیخ کر بولی، اس میں آپ کی بہتری ہے بھابی، اس پر زیادہ یقین مت کریں، اس نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ یقین تو مجھے تم پر بھی نہیں کرنا چاہیے احمد، میں نے دل میں کہا اور سوچ لیا کہ میں اب اس پر بھی نظریں رکھوں گی۔ اگلے منگل کے دن احمد میرے لیے نئی پرفیوم کی بوتل لے آیا اور کہنے لگا، بھابی سونگھ کر دیکھیں کیسی خوشبو ہے۔ احمد کے کہنے پر میں نے سونگھنے والی تھی جب اسد وہاں آ گئے اور میں نے بوتل چھپا دی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو، میں نے دیکھ لی ہے، اب لگا لو خود پر، ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں تم دیور بھابی کے درمیان نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اسد کی یہ بات مجھے کچھ عجیب محسوس ہوئی۔ میں نے پرفیوم کی بوتل سائڈ پر رکھ دی اور اسے کہنے لگی، مجھے آپ کو یہ اچھی خبر دینی ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے اپنا امید ہونے کی خبر اسد کو بتائی۔ اسے سن کر خوش ہونے کی بجائے وہ حیران رہ گیا اور بولا، اسی معاملے پر کل بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف پشت کر کے سو گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔ میں بھی پریشانی کے عالم اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد احمد کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بھی تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے احمد کہ تمہاری بھابی پر اس کی دوست نے جادو کر رکھے ہیں، تب بھی وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، تو اب وہ حاملہ ہے، تم بلا وجہ اسے بیہوش کر کے اسے خواتین سے دم کرواتے ہو۔ اسد نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے بھائی، میں نے خود بھابی کی دوست کو کئی بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ بات بھابی بھی جانتی ہے، مگر وہ اس سب باتوں پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے مجھے یہ راستہ چننا پڑا۔ میں اپنی بھابی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب باتیں سن کر میں نے اپنی آنکھ کھول لی اور بولی، مجھے نہیں معلوم میرے دوست نے ایسا کیوں کیا، مگر احمد تم نہ ہوتے تو میں اپنا بچہ کھو دیتی، تم میرے دیور نہیں بھائی ہو۔ میں نے مسکرایا اور اسد بھی مسکرا دیے۔